ایک دوسرا واقعہ جو کہ آج کے خطبہ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک اور واقعہ، ایک اور سریہ جو کہ بالکل زید ابن حارثہ کے اسی واقعے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 300 شہ سواران جو کہ گھوڑ سوار تھے ان کا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ امین هذه الامہ ہے، یہ ان کا لقب ہے، اس امت کے امانت دار انسان ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کی سرکردگی میں اللہ کے نبی نے ان کو روانہ کیا، اور مقصد ایسے ہی قریش کے تجارتی رستوں کو روکنا تھا، ان کی معیشت کو کمزور کرنا تھا، ان کو اس رستے سے کمزوری کی طرف لے کے آنا مقصود تھا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ اس کو سریہ ذات الخبط کہا جاتا ہے۔ ذات الخبط کا معنی ہے پتوں والا سریہ، یعنی جب یہ درختوں کے پتے اجڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یا کسی لاٹھی وغیرہ کے ساتھ ان پتوں کو گرایا جائے تو اس کو خبط کہا جاتا ہے۔ اور اس سریے کا نام ذات الخبط یعنی درختوں کے پتوں والا سریہ، درختوں کے پتوں والا لشکر، یہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ چونکہ جب یہ لوگ نکلے ہیں اپنے ساتھ زاد راہ کو، خوراک اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر نکلے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر صحیح مسلم، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کے پاس کھجوریں تھیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سب کی سب کھجوریں جمع کر دی، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بندے کو صرف ایک کھجور ملتی ہوتی تھی، پورے 24 گھنٹے کے لیے صرف ایک کھجور۔ اچھا، وہ کھجور جب ختم ہوئی اور کچھ نہ تھا تو اس کے بعد ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے درختوں کے پتوں کو جھاڑ جھاڑ کے کھانا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے اس لشکر کا نام سریہ ذات الخبط رکھا گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی میں گزارش کرتا جاؤں، دین اسلام بھائیوں اگر ہمارے تک پہنچا ہے تو یہ ہمارے ان اسلاف اور ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ ان لوگوں نے جہاں اپنی جان پیش کی وہاں انہوں نے بھوک و افلاس کو برداشت کیا۔ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، معاملہ صرف اور صرف اسلام کے غلبے کی تحریک کو آگے لے کے جانا تھا، اور یہ وہ قربانیاں ہیں جو بعد میں رنگ لائیں اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کی شکل میں آئے روز ہزاروں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تھوڑے سی بالکل معمولی سے وقت میں، تھوڑی سی دیر میں، چند ایک سالوں میں ہر طرف اسلام کا غلبہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالکل 6 سال کے اندر اندر اگر وہ خطوط لکھنا شروع ہوئے، دنیا کے مختلف طاقتوں کے جو بادشاہ تھے ان کے نام، تو اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں۔ یہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے انہوں نے سفر کیے، انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، انہوں نے سختیوں کو جھیلا، انہوں نے یوں مشکلات کا سامنا کر کر کے اسلام کے اس دین کا باقاعدہ طور پہ دفاع کیا ہے۔ اس گلشن کو انہوں نے سینچا ہے، اس گلشن کی آبیاری کی ہے، اس کو پانی دیا ہے، اور تب جا کر یہ تناور درخت بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام تر اسلاف اور بزرگ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اگلے سفروں کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کے بڑے بڑے حصوں میں بنانے والا بن جائے۔ بہرحال کہتے جب یہ ایک کیفیت بنی، عجیب سی کیفیت ہماری بن گئی، انتہائی کمزوری آئی۔ راوی کہتے ہیں میں نے جو حدیث بیان کرنے والے اس لشکر کے ایک ساتھی تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ وہ جو ایک کھجور آپ کو ملتی ہوتی تھی اس سے آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ آگے سے انہوں نے بڑا کمال جواب دیا، کہنے لگے جب وہ ایک کھجور بھی ملنے کو نہیں، کھانے کو نہیں مل رہی تھی، تب ہمیں احساس ہوا کہ وہ جو ایک کھجور تھی نا وہ بھی بہت بڑی نعمت تھی۔ جب وہ ایک ایک کھجور ملتی، اچھا کرتے کیا؟ کھجور کھا لیتے، اور کھجور کو کھا لینے کے بعد اس کی گھٹلی کو منہ میں رکھ کے چوستے ہوتے تھے،
صحیح مسلم کے الفاظ ہے، جیسے بچہ فیڈر کو چوستا ہے ایسے ہم کھجور کی گھٹلیوں کو منہ میں رکھ کے چوستے ہوتے تھے اور اوپر سے پانی پیتے اور یوں ہمارا گزارا ہوتا۔ بالآخر جب مشکل بہت زیادہ بڑھ گئی، ہم ساحلی سمندر کے بالکل سمندر کے کنارے کنارے ہم نے گھات لگایا ہوا تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا پہاڑ نما ایک چیز ہمیں دکھائی دے رہی تھی۔ ہم اس کے قریب گئے، دیکھا سمندر نے ایک بہت بڑا انتہائی ویل اور بڑی مچھلی باہر پھینکی جو کہ ساحل سمندر پہ پڑی ہوئی تھی۔ اب آپس میں کشمکش شروع ہوا کہ اب یہ پتہ نہیں مری ہوئی مچھلی ہے، ہمارے لیے اس کا کھانا حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت ہم بہت زیادہ مجبور ہیں، لہٰذا مجبوری کی شکل میں اگر یہ حرام بھی ہے تب بھی ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ قرآنی اصول ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی شخص مجبور ہو، بالکل وہ مرنے کے قریب ہے بھوک کی وجہ سے اور کوئی حرام چیز کھا کر اس کی جان بچ سکتی ہے تو لہٰذا بقدر ضرورت وہ کھا سکتا ہے۔ کوئی ممنوع چیز وہ پینے کو ملے، کوئی اور حلال چیز نہیں مل رہی، لہٰذا وہ ممنوع حرام چیز پی کر بندہ اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے اور اس کو بچانا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے یہاں اجتہاد کر کے وہاں اس مچھلی سے کھانا شروع کر دیا، اور مزے کی بات وہ مچھلی جانتے ہیں کتنی بڑی تھی؟ کہتے ہیں ہم 300 لوگ تھے اور پورا 1 مہینہ ہم اس مچھلی سے کھاتے رہے، پورا 1 مہینہ۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 لوگوں کو الگ کیا اور جو اس مچھلی کی آنکھ کا گڑھا تھا اس میں جا کر اس کو بٹھا دیا۔ 13 لوگ اس ایک مچھلی کی آنکھ کے گڑھے، جہاں آنکھ ہوتی ہے یہاں پر 13 لوگ سما گئے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم انتہائی موٹے تازے دوبارہ سے صحت مند ہوئے، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مچھلی کے ایک پسلی کو کھڑا کر دیا، اور لشکر میں جو سب سے اونچا اونٹ تھا اور سب سے اونچا جو بندہ تھا، اس اونٹ کو لے کے اس بندے کو اس کے اوپر بٹھا کے اس پسلی کی جو مچھلی کی پسلی تھی جو اس کے نیچے سے اس کو گزارا اور وہ نیچے سے گزر گیا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائے، سارا واقعہ انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم نے ایسے ایسا کیا، آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کے طور پہ تمہارے لیے ہی نکالا تھا، اور ساتھ میں ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کے پاس اس مچھلی کا کوئی گوشت موجود ہے ہمیں بھی کھلا دیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ اس پرانے دور میں گوشت کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے جو اپنا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کہ گوشت کو یا تو دھوپ میں سکھا دیتے، جیسا اب بھی ہمارے پہاڑی علاقوں میں باقاعدہ طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں، یا اس کو آدھا پکایا جائے، اس کو ابالا جائے اور اس کے بعد وہ گوشت خراب نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مچھلی کا وہ گوشت کھلا دیا۔ یہاں پر سمجھنے کی 2-3 باتیں جو ہمارے لیے اس واقعے میں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی اکثر میں یہ حدیث سناتا ہوتا ہوں، گزشتہ 2-3 خطبے جمعے پہلے بھی میں نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے اس بندے کے اوپر تعجب کرتا ہے جب اس کے مشکلات و معاملات کے حل ہونے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہوتا ہے، اور عین اس موقع کے اوپر یہ بندہ نا امیدی اختیار کر لیتا ہے، بالکل عین اس موقع کے اوپر۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ بھئی میری بیماری ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی دے، کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، اب بالکل اس کی اس بیماری کے علاج کے، اس بیماری کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن عین اس موقع کے اوپر یہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے، ایسے الفاظ اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے جو کہ بالکل زیب ہی نہیں دیتے،
جو ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نا امیدی ہم نے اختیار نہیں کرنی۔ وہ غربت کے حوالے سے، وہ کھانے کے حوالے سے، وہ صحت کے حوالے سے، وہ دوست احباب کے حوالے سے، وہ اپنوں کی طرف سے تکلیف کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہم نے نا امید کبھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے معاملات کو حل کرنے کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک کھجور مل رہی ہے، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد درختوں کے پتوں کو جھاڑ جھاڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ یوں ایک کیفیت بنی۔ مزے کی بات، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے درختوں کے پتوں کو کھانا شروع کیا، ہمیں پاخانہ بھی ویسے ہی آتا جیسے بکریوں کو پاخانہ آتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جیسے کھائیں گے نکلے گا بھی اسی شکل میں۔ یوں انتہائی مشکل وقت میں جو بالکل پیک پہ پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر اپنے بندوں کے لیے عنبر کی شکل میں ایک ویل، ایک مچھلی نکال باہر پھینک دی۔